الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارہ تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن کمال محمدس، فاروق ذل جاہ و جلال محمدس، عثمان شمع ضیاء جمال محمدس، حیدر بہار باغ خصال محمدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ، اندھ منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور اے رضا خود صاحب قرآن مدح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اور خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، اور پوچھتے کیا ہو کہ عرش پر مصطفیٰ یوں گئے کہ یوں۔ بعد از حمد و ثنا نہایت ہی مقتدر معزز و مکرم سامعین کرام، آج کا جو دن ہے ایک ایسے چیز کی طرف ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، فرما رہا ہے یہ دن کیونکہ رجب کا مہینہ ہے، اور 27 رجب 27ویں شب کو آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہمان لامکہ بنے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور کمالات بے شمار ہیں، اور اتنے معجزات ہیں کہ اگر کوئی بندہ اندازہ لگائے تو اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کیوں کہ جب اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے کثرت سے آپ کو معجزے عطا فرمائے ہیں، حالانکہ اس آیت کے مفسرین نے کئی ترجمے لکھے ہیں، لیکن امام راضی فرماتے ہیں یہاں پر ایک ترجمہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد جو ہے نا حضور کے معجزات ہے، کہ محبوب ہم نے آپ کو اتنے معجزات عطا کیے ہیں، اگر کوئی بندہ گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کریم سر سے لے کر پاؤں تک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ بن کے آیا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تو ویسے تو آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، لیکن ان معجزات میں سے ایک معجزہ معراج ہے. اور معراج یہ 3 قسم کا کہ اللہ نے محبوب کو معراج کرایا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ ناز سے یعنی جسمانی نگاہ سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا. اب سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے مولا میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار نصیب کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نظر نہیں آتا، بلکہ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو میرا دیدار کر لے. اور دوسری طرف محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین آتے ہیں، بلاوا آتا ہے، جبرائیل جی رب جلی جا میرے محبوب کو فرما دے رب تیرے دیدار کا مشتاق ہے. جا محبوب کو سلام کہنا اور بعد السلام یہ پیغام دینا اے محبوب رب تیرے دیدار کا مشتاق ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار نہیں صرف انوار و تجلیات کا ایک منظر دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور میرے آقا کریم نے اپنی جسمانی آنکھوں سے اللہ کریم کو دیکھا. اور میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا اس وقت اللہ نے اپنے شایان شان اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں. بولو یار، جس کی ٹھنڈک میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں. میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں. اللہ جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں، جبرائیل جی رب جلیل جا محبوب کو فرما دے رب تیرے دیدار کا مشتاق ہے. حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، دیکھا محبوب آرام فرما رہے ہیں. آج منظر کچھ عجیب ہے. روزانہ جب جبرائیل آئے محبوب عشاء کی بعد اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، بلکہ قیام بھی اس حد تک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام آتا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. محبوب قیام کیا کرے لیکن کم کیا کرے. روزانہ تو محبوب قیام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حضور سر پر سجود ہوتے ہیں. لیکن آج منظر کچھ عجب ہے، منظر کچھ عجیب ہے، کچھ عجب جو ہے نا منظر ہے کہ روزانہ محبوب آرام فرما رہے، روزانہ محبوب اللہ کی عبادت فرما رہے تھے اور آج محبوب آرام فرما رہے ہیں. جب جبرائیل امین آئے دیکھا محبوب سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا محبوب آرام فرما رہے ہیں، جگاؤں تو کیسے جگاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت جبرائیل امین کو درس ملتا ہے، اے جبرائیل اگر محبوب کو جگانا ہے تو جگانے کا انداز بھی نرالا ہونا چاہیے، اگر محبوب کو جگانا ہے تو جگانے کا انداز بھی عجیب ہونا چاہیے، اگر محبوب کو جگانا ہے تو جگانے کا انداز بھی منفرد ہونا چاہیے. محبوب حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں مولا محبوب کو جگاؤں کس طریقے سے جگاؤں، انداز کیسا عجیب ہونا چاہیے، انداز کیسا نرالا ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا جبرائیل
میں نے تمہیں کافوری ہونٹ دیے ہیں نا؟ عرض کرتا ہے مولا دیے ہیں۔ فرمایا اپنے کافور ہونٹ کو میرے محبوب کے قدموں کے ساتھ مس کرنا، محبوب جاگ جائیں گے۔ اپنے کافور ہونٹ کو محبوب کے قدموں سے مس کرنا، محبوب جاگ جائیں گے۔ آج کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں جی جبرائیل استاد امام الانبیاء ہے، یعنی کہتے ہیں کہ بھائی جبرائیل استاد ہے حضور علیہ السلام کے۔ میں نے کہا حضرت اگر استاد ہوتے عثمان کی استاد کی جگہ قدموں میں نہیں بلکہ سر پہ ہوتی ہے، استاد سر کا تاج ہوتا ہے۔ جبرائیل نے معراج کی رات مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دے کے ثابت کر دیا کہ لوگوں جہاں پر جبرائیل کا مقام کی انتہا ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے۔ جہاں پر مقام جبرائیل کی انتہا ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ اور گویا کہ جبرائیل فرما رہے ہیں کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضرت جبرائیل امین مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے، مصطفیٰ جاگتے ہیں۔ فرمایا جبرائیل کیوں؟ عرض کی حضور رب نے بلایا ہے، رب نے بلایا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین نے حضور کا سینہ چاک کیا، دل نکالا۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ میرا سینہ چاک ہوا، دل نکالا گیا، دل چیرا گیا، دل صاف کیا گیا، پھر اس کے اندر ایک نورانی چیز رکھا گیا، پھر دل جو ہے نا دوبارہ سے ہو گیا، سینے کے اندر رکھا، سینہ کے اوپر ہاتھ میرا جبرائیل امین نے، اور ایسے ٹھیک ہوا کہ کہیں چاک ہوا ہی نہیں۔ فرمایا وہاں سے بیت المقدس پہنچے اور راستے میں حضرت موسیٰ کی قبر سے گزر ہوئی۔ موسیٰ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ گزرے بیت المقدس میں پہنچے۔ بیت المقدس میں موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے، حضرت موسیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ویسے معراج کا واقعہ تو بہت لمبا ہے لیکن میں صرف چند نکات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت جبرائیل موسیٰ مسجد اقصیٰ کے اندر حضور کا استقبال کر رہے ہیں۔ اب حضور جس سواری پہ تھے اس سواری کو براق کہتے ہیں، اور براق کی رفتار یہ تھی کہ جہاں پر نظر ہوتی وہاں پر براق کا پہلا قدم ہوتا، جہاں پر نظر ہوتی وہاں پر براق کا پہلا قدم ہوتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ گزرے۔ اب ذہن کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ یار جب مصطفیٰ کریم گزر رہے تھے، حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر حضرت موسیٰ حضور علیہ السلام سے پہلے بیت المقدس میں کیسے پہنچے؟ یہاں پر اہل عشق نے بڑا عجیب نکتہ سمجھایا ہے۔ فرمایا حضرت موسیٰ اس لیے پہلے پہنچے کہ براق کی رفتار کم ہے، نبوت کی رفتار زیادہ ہے۔ براق کی رفتار کم ہے، نبوت کی رفتار زیادہ ہے۔ اگر نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے زیادہ ہے تو پھر اس کی رفتار کیا ہوگی جو امام الانبیاء کہلاتا ہے۔ سارے انبیاء بیت المقدس کے اندر موجود، سب نے محبوب کا استقبال کیا، اور معراج آج ہم جلسہ کراتے ہیں محفل معراج مصطفیٰ۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا کہ جو ہم محفل معراج مصطفیٰ منعقد کرتے ہیں نا، یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ بھی نہیں، بلکہ یہ اللہ اور اللہ کے انبیاء کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ جب معراج کی رات تھی نا، سب سے پہلے محفل
انبیاء نے سجائی ہے، اور اس کے اندر جو مہمان خصوصی تھے وہ امام الانبیاء تھے، وہ امام الانبیاء تھے۔ اب سارے انبیاء موجود ہیں۔ حضرت آدم نے خطبہ دیا، حمد و ثنا اس رب کے لیے جس نے مجھے آدم صفی اللہ بنا کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ فرماتے حمد و ثنا اس رب کے لیے جس نے مجھے کلیم اللہ بھیجا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں حمد و ثنا اس رب کے لیے جس نے مجھے خلیل اللہ بنا کر بھیجا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں حمد و ثنا اس رب کے لیے جس نے مجھے ذبیح اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ حمد و ثنا اس رب کے لیے جس نے مجھے روح اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ سارے انبیاء نے خطبہ دیا، آخر میں جب امام الانبیاء خطبہ دیتے ہیں حضرت حضور علیہ السلام یہ نہیں فرماتے ہیں کہ حمد و ثنا اس رب کے لیے جس نے مجھے حبیب اللہ بنایا، جس نے مجھے معجزات سے نوازا، جس نے مجھے کمالات سے نوازا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرماتے ہیں حمد و ثنا اس رب کے لیے جس نے مجھے گناہگار امت کے لیے شفیع بنا کر بھیجا ہے۔ حمد و ثنا اس رب کے لیے جس نے مجھے گناہگاروں کے لیے شفیع بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہاں پر وہ وعدہ بھی پورا ہوا کہ جو اللہ نے انبیاء سے عالم ارواح میں لیا تھا، جو اللہ نے عالم ارواح کے اندر انبیاء سے لیا تھا کہ اے نبیوں جب تمہارے پاس میرا رسول آئے تو اس پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ میرے محبوب پر ایمان بھی لانا۔ اب گویا کہ بیت المقدس کے اندر تمام نبیوں نے میرے محبوب پر ایمان بھی لایا اور ان کی اقتداء بھی اختیار کی۔ اب حضرت آدم بھی موجود، حضرت ابراہیم بھی موجود، حضرت موسیٰ بھی موجود، حضرت ادریس بھی موجود، لیکن جب میرے محبوب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں ملاقات حضرت آدم سے ہوتی ہے، ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام تو موجود تھے بیت المقدس کے اندر۔ اب محبوب براق پر سفر کر رہے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام اپنے نبوت کی رفتار سے سفر فرما رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان میں ملاقات ہوئی۔ اب یہاں پر ایک نقطہ جو کہتے ہیں نا والد نے ہمارے لیے کیا کیا، اکثر یہ سوال بات سننے کو ملتے کہ والد نے ہمارے لیے کیا کیا، بس صرف ماں کے گن گاتے جاؤ اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس طرح بیڑا پار نہیں ہو سکتا بلکہ بیڑا غرق ہوگا۔ یہ بات جو نوجوان ہمارے میرے بھائی ہے کہ جو بولتے ماں کی دعا جنت کی ہوا، باپ کی دعا جہاں بچہ رکشہ چلا، لکھا ہوتا ہے بہت سارے، ان کے لیے ایک لمحہ فکر ہے کہ جب حضرت آدم سے ملاقات ہوئی نا، طویل بات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں ہنستے، بائیں طرف دیکھتے ہیں روتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ جب ابا جان دائیں طرف دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں غمگین ہوتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہے، روتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں محبوب جب حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں نا تو اپنی اولاد جنت میں نظر آتی ہے، مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں نا تو اپنی اولاد جہنم میں نظر آتی ہے نا تو روتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اولاد جتنی بھی نافرمان ہو نا، لیکن جب والد انہیں تکلیف کے اندر اور مصیبت کے اندر دیکھتے ہیں تو والد کا دل پھٹ جاتا ہے۔